آداب ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان عبدالواجد اور آپ دیکھ رہے ہیں تسنیم ٹی وی۔ ہند میں مسجدوں کی جہاں بات آتی ہے تو سب سے پہلے ایک ہی مسجد کا تصور ذہن میں ہوتا ہے اور وہ ہے جامع مسجد، مسجد جہاں نما، جسے عام طور پر دہلی کی جامع مسجد کہا جاتا ہے، جو ہندوستان کی سب سے بڑی مساجدوں میں سے ایک مسجد ہے۔ آج داستان ہند میں ہم پیش کریں گے اس عظیم مسجد کی تعمیرات کی داستان، تو دیکھتے ہیں ہماری خاص پیشکش۔ اسے مغل شہنشاہ شاہجہاں نے 1650 اور 1656 کے درمیان تعمیر کروایا تھا اور اس کا افتتاح اس کے پہلے امام سید عبدالغفور شاہ بخاری نے کیا تھا۔ مغل راجدھانی شاہجہاں آباد یعنی آج کی پرانی دہلی میں واقع ہے۔ یہ 1857 میں سلطنت کے خاتمے تک مغل بادشاہوں کی شاہی مسجد کے طور پر کام کرتی رہی۔ جامع مسجد کو پورے ہندوستان میں اسلامی طاقت کا ایک علامتی مرکز سمجھا جاتا تھا۔ یہ فعال استعمال میں رہتا ہے اور یہ دہلی کی سب سے مشہور مقامات میں سے ایک ہے جو پرانی دہلی کے اخلاقیات سے قریب سے پہچانی جاتی ہے۔ مسجد کے دو نام ہیں۔ شاہ جہاں کی طرف سے عطا کردہ مسجد جہاں نما ہے، جس کا فارسی اور اردو میں تقریباً ترجمہ دنیا کی نظارہ کرنے والی مسجد ہے۔ دوسری زیادہ عام جامع مسجد ہے جو عام لوگوں میں ابھری ہے۔ عربی میں اس کا لفظی ترجمہ اجتماعی مسجد ہے۔ یہ جامع مسجد کے معنی میں استعمال ہوتا ہے کیونکہ یہ اس وقت ہوتا ہے جب باجماعت نماز ہوتی ہے۔ جامع مسجد کی اصطلاح دہلی کی مسجد سے منفرد نہیں ہے۔ 7ویں صدی سے یہ اسلامی دنیا میں اجتماعی مسجد کو ظاہر کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا رہا ہے اور اس لیے دنیا بھر میں بہت سے لوگ اس نام اور اس کی مختلف شکلیں رکھتے ہیں۔ ایک خود مختار سیاسی جگہ کے طور پر مسجد کا کام جدید دور میں بھی جاری ہے۔ مثال کے طور پر 2001 میں جامع مسجد افغانستان میں امریکی بمباری کے خلاف احتجاج کی جگہ تھی۔ یہ مسجد تاریخی شہر شاہجہاں آباد کے اندر واقع ہے، جسے آج پرانی دہلی کے علاقے کے نام سے جانا جاتا ہے۔ مسجد کے اس پار لال قلعہ اور سنہری مسجد ہے۔ پرانی دہلی کے مرکزی مقامات میں سے ایک طور پر جامع مسجد مختلف تجارتی مراکز سے گھیری ہوئی ہے، جیسے کہ تاریخی چاندنی چوک، ہندوستانی آزادی کے کارکن ابوالکلام آزاد کا مقبرہ مسجد کے ساتھ ہی واقع ہے۔ مغل شہنشاہ شاہجہاں نے شاہجہاں آباد کے بلند ترین مقام پر 1650 اور 1656 کے درمیان جامع مسجد تعمیر کروائی۔ مسجد کو معمار استاد خلیل نے ڈیزائن کیا تھا اور اس کی تعمیر تقریباً 5000 کارکنوں نے کی تھی۔ افرادی قوت متنوع تھی، جس میں ہندوستانی، عرب، فارسی، ترک اور یورپی شامل تھے۔ اس تعمیر کی نگرانی بنیادی طور پر شاہجہاں کے دور حکومت میں وزیر سعد اللہ خان اور شاہجہاں کے خاندان کے نگران فاضل خان نے کی۔ اس وقت تعمیر کی لاگت 10 لاکھ روپے تھی۔ اس مسجد کا افتتاح 16 جولائی 1656 کو بخارا ازبکستان سے سید عبدالغفور شاہ بخاری نے کیا۔ انہیں شاہجہاں نے مسجد کا شاہی امام بننے کی دعوت دی تھی۔ یہ مسجد شاہجہاں کے دور میں تعمیر ہونے والی آخری یادگاروں میں سے ایک تھی۔ اس کی تعمیر کے بعد اس نے مغل دور کے اختتام تک شہنشاہوں کی شاہی مسجد کے طور پر کام کیا۔ خطبہ جمعہ مغل بادشاہ نے پڑھا، اس کی حکمرانی کو جائز قرار دیا، اس لیے یہ مسجد ہندوستان میں مغل بادشاہت کی علامت تھی، جس کی سیاسی اہمیت تھی۔ یہ شاہجہاں آباد کے رہائشیوں کے لیے سماجی زندگی کا ایک اہم مرکز بھی تھا، جو کہ متنوع لوگوں کے لیے باہمی تعامل کے لیے طبقاتی تقسیم سے بالاتر جگہ فراہم کرتا تھا۔ انگریزوں نے 1803 میں شاہجہاں آباد پر قبضہ کر لیا۔ مغل شہنشاہ مسجد کا رسمی شاہی سربراہ رہا، لیکن مغل طاقت اور سرپرستی نمایاں طور پر ختم ہو چکی تھی۔ شہر میں انگریزوں کی ابتدائی پالیسی اس کے باشندوں کے لیے سازگار تھی۔ انگریزوں نے جامع مسجد کی مرمت اور یہاں تک کہ تزئین و آرائش کا کام کیا۔ مسجد اس وقت دہلی کے دیگر مساجد کی طرح سماجی اور سیاسی گفتگو کی جگہ کے طور پر کام کرتی رہی۔ مثال کے طور پر مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان مذہبی اور فلسفانہ بحثیں منعقد ہوئی۔ جامع مسجد دہلی کی بنیادی مسجد کے طور پر بھی کام کرتی ہے اور اس میں بڑے پیمانے پر اجتماعی تقریب ہوتی ہے۔ شہر کے مسلمان روایتی طور پر یہاں اجتماعی طور پر جمعہ کی نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ
عید جیسے بڑے تہواروں کے لیے بھی جمع ہوتے ہیں۔ یہ مسجد شاہیوں کی توجہ کا ایک بڑا مرکز بھی ہے اور غیر ملکیوں کے دوروں سے خاص آمدنی حاصل کرتی ہے۔ آج کے داستان میں بس اتنا ہی۔ اگلے ایپیسوڈ میں پھر حاضر ہوں گے ایک اور داستان کو لے کر۔ تب تک کے لیے دیکھتے رہیے داستان ہند صرف تسنیم ٹی وی پر، آپ کے میزبان عبدالواجد کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔